بدر میں بری طرح شکست کے بعد مکہ کے کافروں 3000 لوگوں کی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملے کے لیے مکہ سے روانہ مسلمانوں نے بھی مدینہ کے ڈیفینس کے لیے 1000 صحابہ کی فوج تیار کی اب پھر وہی بدر والا سسٹم کہ کافروں کی فوج مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی. بگ ڈیل رائٹ. لیکن اس بار مکہ والوں کی فوج میں ایک ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا اور بھی تھا جس کا نام تھا خالد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن زیادہ صحابہ نے کہا کہ مدینہ کے باہر نکل کر اوپن ڈیزرٹ میں لڑائی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑ کر میچورٹی کی رائے مانی اور مدینہ سے 1000 صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا. مہاجرین، اوس، خزرج. 1000 صحابہ میں سے 100 کے پاس باڈی آرمر اور سلس وغیرہ تھے، صرف 50 گھوڑے. اس کے مقابلے میں 3000 مکہ کی فوج احد کے مقام پر رکی اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگی. اس فوج کے سینٹر کو ابو جہل کے بعد مکہ کا نیا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا. ان کے لیفٹ سائیڈ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور رائٹ سائیڈ 33-year-old خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا. مکہ کے 3000 فوجیوں سے لڑنے کے لیے جب 1000 صحابہ احد پہنچے، عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑیں گے بھائی. یہ تو خود خوشی ہے. عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو گئے. یہ کرپلنگ سازش تھی یا جو بھی تھا. مسلمان صرف 700 رہ گئے تھے اور ان کے سامنے 3000 کی فوج کھڑی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آرچرز اس پہاڑ کے اوپر بھیجے تاکہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہیں کر سکیں، اور ان 50 لوگوں کو کلیئرلی آرڈر دے دیا کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں تم نے اس پہاڑ سے نہیں اترنا ہے، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان ہار گئے اور پرندے کے جسموں کا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی تم کو اپنی جگہ سے نہیں ہلنا ہے. کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا. لیکن حضرت علی نے جا کے اس کو پھر اس کا بھائی سامنے آیا اور حضرت حمزہ نے اسے بھی ختم کر دیا. وہاں آتے گئے اور مسلمان ساروں کو مارتے رہے. اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا. پہلے لڑائی تھوڑی سخت ہوئی لیکن آہستہ آہستہ صحابہ ان کو کرش کرتے گئے اور مکہ والے حوصلہ ہارنے لگے اور تھوڑی سی لڑائی کے بعد بدر کی طرح میدان سے بھاگنے لگے. کلیئرلی یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان یہ جنگ جیت چکے ہیں. اسی لیے پہاڑ پر کھڑے 50 صحابہ آرچر میں سے 41 جیت کے ایکسائٹمنٹ میں پہاڑ چھوڑ کر مال اکٹھا کرنے کے لیے نیچے اتر گئے. پہاڑ پر صرف 9 تیر انداز رہ گئے تھے. ایک جیسٹ اسی ٹائم کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی وہ نیچے اترا، خالد اپنے گھڑ سواروں کو لے کر پہاڑ کے پیچھے سے لائٹننگ اسپیڈ کے ساتھ بڑھے. اب دا گیم کمپلیٹلی چینج. مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے بجائے 2 فوجوں کے درمیان میں پھنس گئے تھے اور آہستہ آہستہ بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے اور مسلمانوں کے مین جنرل حضرت حمزہ کو ایک حبشی غلام وحشی نے شہید کر دیا. انٹو میک ورس دونوں فوجوں سے لڑنے کے دوران وہاں ایک افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. اور یہ افواہ اس لیے پھیلی کہ جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر رہے تھے تو ان کے ایک گروپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیمپ پر حملہ کر دیا. اور اس دوران وہاں رسول اللہ کی پروٹیکشن کے لیے صرف 9 لوگ موجود تھے. لڑائی یہاں تک گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، لیکن حضرت طلحہ اور باقی صحابہ نے ان کو بچائے رکھا. 9 ڈیفینڈر میں سے جب 7 شہید ہوئے تو کافروں کو لگا کہ انہوں نے رسول اللہ کو شہید کر دیا، کیونکہ انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا جن کی صورت رسول اللہ سے بہت ملتی جلتی تھی. اتنے میں مسلمانوں کی فوج کسی طرح وہاں سے نکل کر پیچھے ہٹی اور رسول اللہ کو پروٹیکٹ کر کے پہاڑ کے اوپر لے گئی اور پہاڑ کے اوپر دوبارہ فارمیشن بنائی اور لڑائی کے لیے بالکل ریڈی ہو گئی. مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے اور بغیر گھوڑوں کے ان کی اسپیڈ بہت سلو ہو گئی تھی اور مسلمان ان پر بہت تیر برساتے. تو ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ بس اتنا کافی ہے، ہم بس یہاں سے واپس مکہ چلے جائیں گے.
جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دی؟ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ انہوں نے یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ محمد کو شہید کیا جائے اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔ تاریخ میں بہت سارے ہسٹورین اس جنگ کو مسلمانوں کی ایبسلیوٹ شکست کہتے ہیں، لیکن کچھ ہسٹورین ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یس، مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن قریش کا کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت سارا نقصان ہوا، لیکن ایک چیز مسلمانوں نے اس سے سیکھی کہ جنگ کے دوران کبھی بھی اپنے لیڈر کے آرڈر کے خلاف نہیں جانا۔ اور پھر آنے والے سالوں میں بڑے بڑے سپر پاور کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، کبھی بھی مسلمانوں نے کسی بھی لیڈر کی خلاف ورزی نہیں کی۔ مکہ کی فوج واپس تو چلی گئی، لیکن ابو سفیان نے پورے عرب سے 10,000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں پہ حملے کی تیاری شروع کر دی۔